اللہ ذوالجلال نے جہاں قربانی کا تذکرہ فرمایا اور اس بات کی وضاحت فرمائی، یہ گوشت ہے قربانی کا، اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، دلوں کی کیفیت میرا اللہ دیکھتا ہے اور اسی کے مطابق میرا اللہ فیصلہ فرماتا ہے۔ اب یہ گوشت ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو، اپنوں کو، سبھی کو کھلاؤ۔ اور صحیح مسلم میں 1971 نمبر روایت، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، خود بھی کھا سکتے ہو، بانٹ بھی سکتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اور آپ ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا، کسی کا جو حق ہے اس کو اپنا بنا کے سنبھال نہ لینا۔ صحیح الترغیب والترہیب میں 1088 نمبر روایت، من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، قربانی کی کھال ہے، یہ صرف مسکینوں اور محتاجوں کا حق ہے، اگر آپ اس کو بیچ دیتے ہو تو قربانی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ تعلیم ہے اللہ ذوالجلال کی جانب سے، شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے، راحتیں بانٹو، محبتیں بانٹو، حقوق کی پاسداری کرو۔ اور آپ جانتے ہیں آداب سکھلائے ہیں، تم سے راحت ہی ملنی چاہیے۔ قربان کرنے کے لیے آپ کے سامنے جانور ہے، انسان کی ذات تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنائی ہے، جانور کو بھی راحت دو، چھری اچھی طرح تیز کر لو، لیکن جانور کے سامنے نہیں کرو۔ ایک جانور کو ذبح کیا ہے، دوسرے کو لانا ہے تو پہلے کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو۔ کیوں؟ ہر وہ سامان کرو جس سے جانور کو راحت ملے، اس کو دو موتیں نہیں دو۔ جب جانور کو راحت دینا سکھلایا جا رہا ہے تو پھر اشرف المخلوقات انسان کو اذیت دینا، تکلیف دینا، پریشان کرنا شریعت میں کتنا سنگین جرم ہوگا۔ یہی قربانی ہے، تم آسانیاں بانٹو، یہ بھی قربانی ہے، محبتیں بانٹو، اور اس انداز سے بانٹو، حسد نہ رہے، بغض نہ رہے، کینہ نہ رہے، نفرت نہ رہے، تعصب نہ رہے، صرف ایثار رہے، احساس رہے، ایک دوسرے کا درد رہے اور دکھ بانٹنے کا جذبہ رہے۔